بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ 30 سیکنڈ میں آپ کے خلاف سازش کرنے والے بے نقاب، مال دولت کے انبار لگ جائے گی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کیا جائے تو بے شمار رحمتوں کا نزول جاری و ساری ہوگی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ اگر آپ کی مال و دولت میں برکت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کامیابی کا راز اور کنجی صرف یہ ایک تسبیح ہے، نبوی تسبیح ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر دن میں کسی بھی وقت یہ ایک تسبیح کو اسی طریقے پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ رحمتوں کا نزول جاری و ساری ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا یہ عمل انتہائی مختصر ہے، تسبیح نبوی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح انتہائی آسان ہے، اعمال کی چابڑی میں یعنی ترازو میں وزنی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اگر یہ تسبیح جاننا چاہتے ہیں تو آئے وظیفہ کی طرف جاتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، نبوی تسبیحات کا پاورفل طاقتور وظیفہ۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور فاقی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجاوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والے ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے، جو عمومی طور پر سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے سے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، انتہائی طاقت اور وظیفہ مزید برآں ان عمومی فضائل کے علاوہ خاص ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ذیل میں ان دو کلموں کے فضائل پر مشتمل چند حدیث نقل کی جا رہی ہے، آئے نوٹ فرما لیں ان احادیث نبوی آج کی لمبی زندگی کا راز کا ایک تسبیح کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ان کا کہنا یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہے، ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث ہے، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کی بدولت 10 نیکیاں اور 100 مرتبہ پڑھنے کی بدولت یعنی 10 مرتبہ پڑھنے کی بدولت 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب الجلال اسے بخشش دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہے وظیفہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نبوی تسبیحات ہے اور کلمات ہیں، آئے جاتے ہیں ان کلمات اور تسبیحات کی طرف۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے اور پوری نہیں ہوتی تو یہ وظیفہ آج کے بعد شروع کیجیے۔ سو خوبصورت دعا یہ، اللہم فقہنی فی الدین، یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دل کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دل کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اللہم انی علی ذکرک علی امرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت کی سختی اور اسے طاری ہونے والی بے ہوشی میں میری مدد فرما۔
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، غفلت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجعل واسع الرزق على عندك ابن سنی وانتقضاء عمری، اللہ مجھ پر میری بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کردہ سے ساتھ اپنے حرام کردہ سے بچا کر، میری کفایت کر مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔ اسی طرح اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ جو تجھے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے اور مجھے سکھا جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔